अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आइए जानते हैं कि नमाज के मसले से कुछ बातें मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि दिन की बातें लोगों तक पहुँच सके आपके ज़रिए। मैं आपका नासिर, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद हसन रज़ा रिज़वी। मेरे इस्लामिक चैनल इस्लामिक कंटेंट पे इसी तरह की प्यारी सी बातें, कुरान हदीस, नाते, मसला मसाइल, नातों मनकबत पाई जाती है। तो आइए जानते हैं नमाज, जो तमाम इबादतों में बहुत अहम इबादत है नमाज। माशाअल्लाह, कुरान में कई जगहों पे नमाज का ज़िक्र है। तो अक्सर देखा जाता है हम लोग नमाज को आज की दुनिया में इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। तरह तरह की चीज़ों में तो बहुत हम सब इम्पोर्टेंट देते हैं। तो खुदारा अपनी आखिरत के फ़िक्र करे। कब्र की अज़ाब, कब्र की पहली मंजिल, पहली सवाल नमाज है। नमाज ही एक ऐसी इबादत है। नमाज प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तो खैर हम सबको ये प्यारा सा तोहफ़ा मिला माशाअल्लाह। तो नमाज जो हम लोग पढ़ते हैं ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो अगर आप हुजूर से मोहब्बत रखते हैं तो इस अमल को तो कम से कम करें। आप दुनिया में हर काम को करते हैं लेकिन बोलते हैं कि नमाज के लिए टाइम नहीं है, काम ही नहीं, फुर्सत ही नहीं मिलता। नहीं, आपको इसी में ही आपको वक्त निकालना है। वक्त निकाल के ही अल्लाह का इबादत, क्योंकि अल्लाह ने हम लोग को भेजा ही है अल्लाह की इबादत के लिए। फरमाबरदारी बनकर ज़िंदगी को गुजारे, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करके ज़िंदगी गुजारे। तो आइए जानते हैं नमाज जो है एक अहम इबादत है। नमाज जो हम लोग पढ़ते हैं, अक्सर बहुत से लोग बहुत तरह की गलतियां करते हैं। इस पे आज जानना बहुत ज़रूरी है। खुद भी जाने, लोगों तक भी इसका इल्म दें ताकि लोग इस बात को जान सके वो क्या क्या गलती है। इस पूरे मुकम्मल वीडियो में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 2006 से लेके अभी 2023 तक मैं कंटिन्यू नमाज पढ़ रहा हूँ। तो इसमें बहुत से वक्त में हालात पे गुजरा हूँ कि लोग किस तरह नमाज पढ़ते हैं, क्या क्या गलतियाँ करते हैं। इसे आज जानना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। कहीं आप इस गलतियाँ में तो मुब्तला नहीं हैं, क्योंकि नमाज तो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे तैसे नमाज पढ़कर फारिग हो जाते हैं, सोचते हैं कि नमाज हमने अदा कर लिया। तो अल्लाह आपके लिए, आपकी इबादत के लिए अल्लाह मोहताज नहीं है। आपकी इबादत, आपका अमल कल क़यामत के दिन आखिरत में इसका सवाब, जितना अच्छी नीयत, जितनी अच्छी से आप नमाज को अदा करेंगे उसका सवाब आपको उसी तरह कल क़यामत के दिन इससे मिलेगा। तो चलिए नमाज के मसले से पहली बात जो है, नमाज जो हम लोग शुरू करते हैं तो नमाज के कुछ मसले हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं। वो क्या क्या है? पहले जैसे आप नमाज के तरीक़ा, नियत वगैरह जान लें मुकम्मल। अगर आपको इल्म नहीं है तो आपके मस्जिद के इमाम साहब हैं जिसे आप बहुत दूर से लाते हैं, अपने मस्जिद में रखते हैं। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। आपको जिस वक्त मौका मिले आप अपने इमाम के सामने जाएं, बैठे, उससे मसला मसाइल, नमाज की बातें जान ले तो बहुत ही अफजल है। क्योंकि नमाज, इसमें इल्म सीखना हर मोमिन मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। क्योंकि आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आपकी नमाज सही नहीं हो पाएगा। रुकू, सजदा, वजू में सुन्नत, गुस्ल में फ़राइज़, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। तो नमाज जो हम लोग पढ़ते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको नमाज की नियत, कब, कितने वक्त में सुन्नत, कितने वक्त में फ़र्ज, फजर में कितने रिकात, जोहर में कितने रिकात, असर में कितने रिकात, मगरिब में कितने रिकात और ऐसा में कितने रिकात नमाज पढ़ते हैं, इसे भी आपको जानना ज़रूरी है। फ़र्ज कितने हैं, सुन्नत कितने हैं, नफिल कितने हैं, वितर कितने हैं, इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जानेंगे नहीं आप नहीं नमाज पढ़ सकते। जैसे तैसे आप पढ़ लेंगे, सोचते हैं कि मैंने नमाज अदा कर लिया। हक़ तो अदा हो जाएगा लेकिन इसका सवाब आपको नहीं मिलेगा जब तक आप कलिमात नहीं बोलेंगे। रुकू में क्या पढ़ते हैं, सजदे में क्या पढ़ते हैं,
کھڑے ہو کر کام میں کیا پڑھا جاتا ہے، اتحاد پہ بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھا جاتا ہے، اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ سب مسئلہ ضروری ہے۔ اس کے بعد وضو جو ہم لوگ کرتے ہیں اسے بھی جاننا ضروری ہے۔ وضو میں کتنی سنت، کتنی فرض ہے، کیا مستحب ہے، یہ سب بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ تو نماز کے لیے وضو تو امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ آپ اچھی طرح وضو کریں، اس کے بعد پاک صاف لباس پہنیں۔ اس کے بعد اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں گھر میں ہی آپ مصلی بچھا کر نماز ادا کریں، اور ہر ٹائم گھر میں پڑھ لینا ضروری نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے کہ سنت نماز اپنے گھر میں ادا کرے، اور فرض نماز جو ہے مسجد میں جا کے ادا کرے، کیونکہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے بہت ثواب ہے، بہت ثواب ملتا ہے، اسے سماعت فرمائیں۔ تو مسجد میں ہم جب جاتے ہیں تو ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ آپ جب مسجد میں جائیں، جب داخل ہوں تو مسجد کی دعا پڑھ لیں۔ دعا پڑھ لینے کے بعد آپ مسجد میں گھر سے ہی آپ وضو کر کے نکلیں تو بہتر ہے، جتنا ہو سکے اس علم کو، اس عمل کو کریں۔ تو گھر سے ہی آپ وضو بنا کر نکلیں، پیدل جائیں، پیدل آئیں۔ تو جب مسجد میں داخل ہو تو دائیں پیر رکھ کے داخل ہو۔ اس کے بعد جب دعا پڑھ لیں تو جب مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز آپ ادا کر لیں، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سنت سے فارغ ہو جاتے ہیں، فرض نماز آپ کے اگر کوئی بے نمازی ہوں گے یا نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، فرض تو پڑھتے ہوں گے، کبھی کبھار چھوٹ جاتا ہوگا، تو یہ نفل نماز کل آپ کا فرض کے حساب سے آپ کو اس کا ادا کیا جائے گا۔ فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ اس کے علم میں نفل نماز ہے یا نہیں۔ اگر نفل نماز ہے تو فرض نماز آپ کو پورا کر دے گا، ماشاءاللہ۔ اسے بھی آپ خیال رکھیں، جب بھی جائے آپ مسجد داخل ہو جائے تو بیٹھنے سے پہلے آپ 2 رکعت نفل کی نیت کر کے کوئی بھی سورہ پڑھ کر آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں سب سے پہلے۔ اس کے بعد اذان ہو جائے تو سنت فرض جس طرح ہم لوگ ادا کرتے ہیں تو وہ ادا کریں۔ تو آپ جب بھی نماز مسجد میں داخل ہو جائے تو نماز ادا کریں۔ تو بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں تو ایک صحیح طرح لباس پہن کے کھڑے ہوں۔ آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پرنٹ آؤٹ گینجی میں طرح طرح کی ڈیزائن، جانور، پکچرز، بہت سے کارٹون وغیرہ لگ کر ہاف کاتا گینجی میں ہی لوگ نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو خدارا اسے تو خیال رکھیں آپ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، اسے آپ اگر جان لیں گے۔ ایک چھوٹا سا اگزامپل دے رہا ہوں، جیسے آپ کہیں شادی، میٹنگ یا پکنک یا کہیں جاتے ہیں شادی وغیرہ میں، تو آپ کتنے اچھا بن سن کے سنور کے پوری طرح پھول باہی پورے اچھی طرح لباس پہن کے آپ جاتے ہیں، اور کہیں اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، جو آخرت میں اس کا آپ کو اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ تو ہم لوگ وہاں جیسے تیسے کپڑے کو فولڈ کر کے، نیچے سے پینٹ کو فولڈ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ پینٹ کو فولڈ کر کے نماز ادا کرنا ہاف باہی میں مجبوراً ہو تو چل جائے گا، لیکن ہمیشہ اس کا کرنا اس کے لیے بہتر نہیں ہے کسی کے حق میں۔ تو آپ جب بھی مسجد کے لیے جائیں تو بن سنور کر اچھی طرح لباس پہن کے، سر پہ ٹوپی رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں، اور اس کا خیال رکھیں اگر جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پچھم کی طرف آپ نماز ادا کریں، امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو جماعت کے ساتھ جب ادا کر رہے ہیں تو آپ کے جو پیر ہیں دونوں وہ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، دونوں پیر قبلہ کی طرف اسٹریٹ ہونی چاہیے، اسے خیال رکھیں۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دونوں پیر قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، اسے آپ خیال رکھیں۔ اس کے بعد اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں نماز تو ایک کندھے کو دوسرے کندھے سے ملا کر ہی نماز ادا کریں، گیپ نہ رکھیں۔ بہت سے دیکھا جاتا ہے لوگ اتنے گیپ کر کے
اور رکھ کر نماز ادا کرتے، تو اس کے اندر بیچ میں شیطان اس پہ ڈھک جاتے ہیں۔ تو اسے بھی آپ خیال رکھیں، جماعت کے ساتھ جب ادا کریں تو کاندھے سے کاندھا ملا کر نماز ادا کریں، اور جماعت کے ساتھ جب امام کے پیچھے ادا کر رہے ہیں تو امام جب تک سجدے سے نہ اٹھے، رکوع سے نہ اٹھے، اس کی جلدی بازی نہ کریں۔ اس کے اٹھ جانے کے بعد ہی آپ تھوڑی دیر کے بعد، کچھ سیکنڈ کے بعد آپ اٹھیں۔ بہت سے لوگ جہاں امام سجدے میں گئے فوراً سجدے، ایک دم جھٹ سے اٹھتے جھٹتے چلے جاتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اس کے بعد رکوع سجدہ میں کیا پڑھا جاتا ہے اسے بھی آپ جان لیں، اور اتحیات میں کیا پڑھا جاتا ہے، اتحیات میں سلام میں کیا پڑھا جاتا ہے، یہ سب کو آپ جان لیں تو بہتر ہے آپ کے حق میں۔ تو ویڈیو کو اچھا لگے تو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ نماز کے مسئلے سے یہ سب بات ہے، آپ غور و فکر کریں۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، جب بھی آپ نماز پڑھیں، تنہا پڑھ رہے ہیں تو رکوع سجدہ اطمینان سے کریں۔ اللہ کا ذکر اطمینان سے ہے، جتنا اطمینان سے سکون ملے گا اتنے جلدی بازی میں نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جلدی بازی میں فوراً رکوع سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد فوراً چلے جاتے ہیں، دعا تک بھی نہیں مانگتے۔ خدا را کم سے کم دعا تو مانگیں، دعا مانگیں اس طرح۔ 3-4 باتیں ہیں دعا مانگنے کے مسئلے سے۔ اگر آپ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا جب مانگ رہے ہیں تو پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے اپنی بارگاہ میں ہمیں جس نماز پہ لے آئے ہیں اس کا ذکر کریں کہ فجر نماز میں آپ نے اپنے گھر پہ بلایا، یا اللہ آپ کا بہت بڑا شکر ہے، جس حال میں رکھا ہے اللہ آپ کا بہت بڑا شکر ہے۔ پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنی گناہوں کو یاد کر کے، جو گناہ خطا ہو چکی ہے، رب کی بارگاہ میں روئے گر گرائے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر گناہ کی معافی دینے والا ہے۔ اس کے بعد تمام امتی محمدیہ کے لیے دعا کرے، اپنے امی ابو والدین والدہ کے لیے دعا کرے۔ اس کے بعد تمام امتی محمدیہ کے لیے دعا کرے جو پریشان ہیں، جس کا بچیا کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے لیے بھی دعا کرے۔ جو بے روزگار ہے اس کے لیے بھی روزی کرے، اور یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں تو اس حال میں رکھا ہے، ہم سے نیچے والوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں اس لائق بنا، تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ 2 روپے 5 روپے جب بھی آپ راستے پہ چلیں تو غریب مسکین کو صدقہ خیرات دے دیا کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے حق میں اس کا ثواب اجر کل قیامت کے دن ملے گا۔ اپنے مال کو جمع نہ کریں، کیونکہ دنیا چند مہلت کی مہمان ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ تو آپ کے نیک عمل، نیک خیرات، تاکہ لوگوں تک، غریب مسکین تک پہنچ سکے، تاکہ اس کا ثواب کل قیامت کے دن آپ کو مل سکے۔ اس طرح کر کے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ ہم سب کو اس پیاری سی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اسی لیے قرآن و حدیث کی باتیں جاننے کے میرے چینل کو فالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا۔